ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين حمد بے حد مر خدائے پاک را حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را کاش ہر بوئے من زباں بودے در ثنائے تو یا رسول اللہ زبطۃ العارفین سجادہ نشین آستانہ قادریہ ولی آباد شریف حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ بخاری القادری اور ولی عہد آستانہ قادریہ ولی آباد شریف زبطۃ العلماء فخر العلماء حضرت پیر سید محمد اسد اللہ اسد شاہ صاحب سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء سکالر صاحبزادگان مشائخ آستانہ قادریہ ولی آباد شریف عرس کی محفل کے حوالے سے ہم سب لوگ جمع ہیں. ہم سب کی سعادت ہے کہ یہ جو مرکز ہے یہ علمی مرکز بھی ہے اور روحانی مرکز بھی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہے آج کے دور میں کہ ہمیں کوئی ایسا مرکز نصیب ہو جو ہماری علمی سیرابی بھی کرے اور ہماری روحانی سیرابی بھی کرے, ورنہ دونوں چیزوں کا اکٹھے ہونا بڑا محال ہے. لیکن الحمدللہ یہاں روحانی حضرت پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہاں روحانی فیض بھی بڑھ رہا ہے, روحانی فیض بھی جاری ہے, اور حضرت پیر سید محمد اسد اللہ شاہ اسد صاحب کی نگرانی میں علمی فیض بھی تقسیم ہو رہا ہے. الحمدللہ انہوں نے اپنے تمام صاحبزادگان کو, اپنے بھانجوں کو, اپنے بیٹوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرہ فرمایا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مجھے حکم تو ہوا تھا کہ کچھ بیان کرنا ہے کہ توحید, فلسفہ توحید صوفیاء کی نظر میں, لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. معزز محتشم یہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, اسکالر بیٹھے ہیں, میں 5-7 منٹ 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ تصوف کیا ہے, تصوف یہ کہاں سے شروع ہوا ہے, تصوف کا مطلب یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان نے مقال العرفاء میں لکھا ہے کہ تصوف جو ہے یہ شریعت سے نکلا ہوا ہے. شریعت جو ہے یہ منبع ہے اور تصوف بھی اس سے نکلی ہوئی ایک شاخ. تصوف ہرگز کوئی دوسری شے نہیں ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ تزکیہ, میں تزکیہ کی بات کروں گا. میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا, وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کیا ہے میں آگے چل کر بات کروں گا. تزکیہ احسان, احسان کی بات بھی میں کروں گا. حدیث جبریل آپ حضرات نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب جبریل نے انسانی شکل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ بندے کو ایسی کیفیت نصیب ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے ہر قول میں, فعل میں, نشست میں, گفتار میں, کردار میں, نشست برخاست میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر اسے یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو کم سے کم اسے یہ کیفیت ضرور نصیب ہو جانی چاہیے. اسے اس کیفیت تک اپنے آپ کو ضرور لانا چاہیے کہ میرے ہر عمل کو, میرے ہر قول کو, میرے ہر گفتار کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یاد رکھیے تزکیہ ہو, احسان ہو, اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات, جسے صوفیاء لقائے رب کی خواہش کہتے ہیں. تزکیہ, احسان, اخلاص اور لقائے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شدید ترین خواہش کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. تصوف ہرگز دین سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تصوف جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. یہ چیزیں افضل ہیں, یہ چیزیں کسی صورت معاف نہیں ہیں, لیکن تصوف جو ہے, تصوف کیا ہے, کسی عربی شاعر کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا کہ اس نے کہا تھا کہ تصوف جو ہے وہ زرق برق لباس پہننے کا نام نہیں ہے. تصوف جو ہے وہ جبے اور دستارے پہننے کا نام نہیں ہے, بلکہ تصوف تو یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر قسم کی شتیہات, ہر قسم کے وساوس سے, ہر قسم کی غلط باتوں سے پاک کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی جلوہ گاہ بنانے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. اور جب ہمارا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی جلوہ گاہ بنے گا تو پھر ہمیں کامیابیاں ہمارا مقدر ٹھہرتی ہیں اور
ہمیں تصوف کے وہ اعلیٰ مدارج نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور تصوف کیا ہے؟ تصوف انسان سے انسان تک کا سفر ہے۔ اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ تصوف کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ چیز فقر اے بندگان آب و گل، اے بندگان آب و گل، یہ تصوف کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل، ایک نگاہ راہ بھی ہونی چاہیے، یعنی راستہ دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہماری نگاہ ایسی ہونی چاہیے جو ٹھیک راستہ متعین کرے۔ اگر ہم نے خانپور کی طرف جانا ہے، ہم یہ روڈ یہ سڑک اختیار کریں گے تو ہم خانپور پہنچیں گے۔ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو ہم ساری زندگی چلتے رہیں تو ہم راستے پر منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے یک نگاہ راہ بھی، ہماری جو ہے آنکھ، ہماری جو نظر ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم اپنی منزل کا جو ہے وہ ٹھیک سے تعین کر سکیں۔ دوسرا جو ہے یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل، تصوف میں صوفیاء کے یہاں دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور انسان کا جو سفر ہے، انسان کا چاہے وہ رب کی تلاش کا سفر ہو، وہ بھی انسان کے ذریعے۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ قدم در جستجوئے آدمی زن، خدا ہم در تلاش آدمی ہست۔ تم انسان کی، تم اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جب قدم اٹھاؤ گے، انسان کی تلاش میں قدم اٹھاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی تلاش میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تمہیں دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی انسانوں کی ضرورت ہے۔ مولانا روم والا واقعہ ایک بات میں اشارتاً کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو وہاں بازار میں پھر رہے تھے، ایک آدمی نے دیا جلا کے وہ پھر رہا تھا، تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے مولانا نے کہا کہ یہ سارا بازار تو بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی ہے، انسان نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ لمبا قصہ فارسی میں بیان کیا۔ مولانا نے کہا کہ تم جسے تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس نے آگے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جسے جو نہیں مل رہا، جسے تلاش کر رہا ہوں جو نہیں مل رہا، اس لیے اسے تلاش کر رہا ہوں کہ شاید وہ مجھے کہیں مل جائے۔ قدم در جستجوئے آدمی زن، کسی انسان کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، لقاء رب، یہ بھی انسان کو جب نصیب ہوئی ہے انہی اللہ والوں کے ذریعے، انہی صوفیاء کے ذریعے، انہی تصوف کے ذریعے۔ تصوف ہی یہی راستہ ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ انسان کا انسان تک جو سفر ہے، خود کا جو سفر ہے، مولانا روم نے مثنوی میں ایک مثال دی ہے، میں بالکل مختصر 2 منٹ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، بہت بڑا مالدار تھا، وہ تجارت کرتا تھا، سونے کا، زیورات کا، ان چیزوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے پاس کوئی زیور تھا یا کوئی قیمتی ہیرا تھا، تو ایک بار اس نے کہا کہ میں کسی دوسرے ملک جا کر اس کو فروخت کروں گا تو وہاں سے مجھے اس میں پیسوں میں اضافہ ہوگا، مجھے نفع ہوگا۔ تو وہ جب جانے لگا تو ایک جو تھا کوئی ٹھگ آدمی، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہیرا لے کر جا رہا ہے، تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کی کفش برداری کروں گا، میں آپ کا جوتا اٹھاؤں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو وہ جو تاجر تھا وہ بھی بہت قدیم آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی یہ کیا چال ہے، یہ میرا یہ ہیرا جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ چلے گئے، کئی دن کا سفر تھا۔ رات کو جہاں قیام ہوتا تو وہ جو تاجر تھا وہ اپنا ہیرا جو ہے اپنی جیب سے نکال کر وہ جو ٹھگ تھا، وہ جو دغا باز تھا، اس کی جیب میں ڈال دیتا اور خود مزے سے سو جاتا۔ اور جب سو جاتا وہ ٹھگ وہ دغا باز اٹھتا، اس کا سارا سامان ٹٹولتا، اس کا سامان دیکھتا، اس کی جیبیں دیکھتا، اس کا بیگ دیکھتا، اس کے سارے کپڑے چیک کرتا، لیکن وہ اسے ہیرا کہیں نہیں ملتا۔ وہ تھک ہار کر سو جاتا۔ صبح کے وقت جب وہ سو رہا ہوتا تو تاجر آرام سے اس کا ہیرا نکال کر اپنے پاس، پھر دن کو اس نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ وہ بڑا پریشان یہ اس کو کہاں چھپاتا ہے۔ 5 دن 7 دن کا سفر کر کے وہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اس نے کہا کہ میں بھی پرانا آدمی ہوں، مجھے یہ فراڈ کرتے ہوئے، مجھے یہ ٹھگ دغا بازی کرتے ہوئے میری عمر بیت گئی ہے، لیکن مجھے آخر میں یہ تو بتائیں کہ آپ اس کو چھپاتے کہاں رہے۔ تو اس تاجر نے کہا جس میں سارا ہمارا صوفیاء کا اور تصوف کا سارا ہمارا نقطہ سمٹ رہا ہے، اس تاجر نے کہا کہ افسوس تم مجھے تلاش کرتے رہے، تم نے اپنے آپ کو تلاش نہیں کیا، تمہیں خود کو تلاش کرنا چاہیے تھا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ تمہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا، بس میں آخری شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ تلاش او کنی جو خود نبینی، اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو گے تو اپنے سوا کچھ نہیں دیکھو گے، اپنے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور تلاش خود کنی جو او نبینی، اور اگر خود کو تلاش کرو گے تو اللہ کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے، اور اگر اللہ کو تلاش کرو گے تو اپنے سوا کچھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میری آج کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اس آستانے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اس آستانے کی علمی اور روحانی فیض جو ہے ہمیشہ یوں ہی بڑھتا رہے، اور لوگ جو ہے یہاں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔